پھر اگلا شعر ہے سر، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد کا مرتبہ جانا. کہتے ہیں کہ لولا لما خلقت الافلاک، اللہ نے یہ کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں اور آخری نبی ہیں، وہ ہم آخری امت ہیں اس کائنات میں. تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اپنے محبوب تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا. اس کائنات کی تخلیق کا جو مقصد اور مدعا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ آگے کیا کہتے ہیں سر؟ اگلا شعر ہے سر، فوقیت اس کو دوسروں پر ملی، فوقیت اس کو دوسروں پر ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا. فوقیت، ہاں فوقیت ہوتا ہے کہ کسی کے مرتبہ جو ہے نا، کسی کا بلند ہونا یعنی یہ ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، کوئی کسی کے بارے میں کہے. وہ کہتے ہیں کہ اس شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ اس کو فوقیت، اس کو برتری، اس کا مرتبہ بلند ہو گیا جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا وہ جان لیا، پہچان لیا. وہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ، چونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے. فوقیت اس کو، فوق کا مطلب ہے اوپر، یعنی اس کو اوپر کر دیتا ہے باقی لوگوں سے. جی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا. اپنی ہستی کو جس نے یعنی جس نے پہچان لیا اپنے نفس کو، اپنے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے. انسان نے اگر یہ جان لیا کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر زندگی گزارے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقے ہیں ان پر زندگی گزارے. یہی اپنے آپ کی پہچان ہے. اگر انسان یہ اس پہچان کو پا لے، وہ جو ہے نا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یہ ایک قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچانا. سر 8واں شعر ہے اس نظم کا، جس نے اس قادر حقیقی کو، جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک ہے جانا. وحدہ لا شریک ہے جانا، ہے جانا. ہاں، وہ بندہ اسی نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، وہی انسان ہے صحیح جس نے اللہ کے ایک ہونے پر مکمل پکا ٹھکا یقین جو ہے نا وہ کر لیا. وہ بندہ جو ہے نا وہ کامیاب ہے جس نے اللہ کو، یہ کہ وہ وحدہ شریک، وحدہ لا شریک ہے. ایک تنکا اور ایک ذرہ جو ہے اس کی تخلیق کے اندر بھی کسی اور کا جو ہے نا وہ کوئی ہاتھ نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. ہمارے سمیت ہر چیز جو کائنات میں بنی ہوئی ہے اس کا خالق جو ہے نا وہ اللہ ہے. پھر انسان کو اس نے اس قدر صلاحیتیں دے دی ہیں کہ اس نے یہ کیمرے بنا لیے، اس نے یہ لائٹیں بنا لی، اس نے یہ بجلیاں، لیکن سارا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور ہر ایک کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوتا. اب دیکھو نا، ایٹمی سائنسدان ہے، اس نے ایٹم بم بنا لیا. کتنے سائنسدان ہیں دنیا میں، وہ کیوں نہیں بنا سکے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، جس کو وہ صلاحیت دی، وہی وہ کر سکتا ہے. وہ اسی کے ہاتھ میں ہے. جی سر اگلا شعر ہے اس کا، سنگریزوں سے بھر لیا دامن، سنگریزوں سے بھر لیا دامن، گورے بے بہا کو چھوڑ دیا. گورے بے بہا کو چھوڑ دیا. چھوڑ دیا. گور گاف سے ہے، جی گوہرے، گوہرے 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 بے بہا کو چھوڑ دیا. اچھا، سنگریزے ہوتے ہیں یہ جو باریک باریک بجری ٹائپ نہیں ہوتی پتھر، وہ چھوٹے چھوٹے وہ جو اپنا یہ چپس کنکریاں ڈالتے ہیں، جو چپس ٹائپ ہوتی ہیں، کنکریاں. چپس کھانے والے نہیں ہیں، وہ اس کو بھی چپس بولتے ہیں یہ مصریوں کی زبان میں. وہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے پتھر کو آپ تھوڑا سا کوٹ لیں نا، اس کے باریک باریک جو ٹکڑے بن جاتے ہیں نا، ان کو سنگریزے کہتے ہیں. کہ ہم نے اپنے آپ کو سنگریزوں سے بھر لیا، لالچ سے، ہوس سے، اپنا بغض سے، غصے سے. یہ سارے سنگریزے ہیں، برائیاں جتنی ہیں وہ سارے یہ یعنی ہم نے اپنی جھولی میں پتھر بھر لیے ہیں. نیکیوں کو چھوڑ کر، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، انسانیت کی خدمت کو چھوڑ کر، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کو چھوڑ کر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر ہم نے کیا کر لیا؟ وہ راستہ اختیار کر لیا جو اللہ کو ناپسند ہے، جو شیطان کا راستہ ہے. وہ اس پہ کیا ہوتا ہے کہ یہی ہے کہ جھولی میں پتھر ہے، وہ کسی کام کے ہی نہیں ہے. وہ ایسے سنگریزے ہیں، وہ آنکھ میں پڑ جائیں آنکھیں خراب،
اگر کسی کے اوپر پھینک دیے جائیں تو وہ زخمی ہو جائے، تو ہم نے وہ بھر لیا بھائی، وہ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. اور گوہر نایاب جو ہے نا، گوہر بے بہا کو گوہر بے بہا کو کو چھوڑ دیا. گوہر بے بہا کیا ہے؟ گوہر بے بہا وہ نیکیاں ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ کو آپ پا لیتے ہیں تو گوہر کا مطلب ہوتا ہے نگینا، بہت قیمتی چیز، بہت قیمتی پتھر. اس کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہیں وہ بھر لیے، وہ چھوڑ دیے. یعنی چھوڑ کہ گوہر بے بہا سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کی تعلیمات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کو ہم نے چھوڑ دیا. تو پھر اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارے پلے سوائے ان سنگریزوں کے اور کچھ نہیں رہے گا. سنگریزیں یہاں پر مادی دنیا کی مادی دنیا کی جی، یہ جو نفس ہے، لالچ ہے، دولت ہے، وہ دولت اکٹھی کر لوں، یہ کر لوں، اور اس طرف سے ہم بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے بھی کوئی حکم ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیے، چاند کیوں بنائے، سورج کیوں بنایا، زمین کیوں بنائی، یہ ساری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اب اس پہ غور نہیں کرتے. ہم اندھا دھند لگے رہتے ہیں یہ پیسے کمانے میں، پیسے ضائع کرنے میں اور بے جا اسراف میں. تو یہ سارا جو ہے نا یہ سنگریزے ہے، یہ مادی ہے دنیا، مادی دنیا. روح کو ہم نے فارغ کر دیا. یہ گوہرے جو بے بہا ہے، جو جس سے انسان کو یعنی اس کی روح کو تقویت ملتی ہے، انسان کو فلاح ملتی ہے، انسان کو دنیا اور اس کی آخرت جو ہے نا بہتر ہوتی ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. موج طوفان معیشت سے آہا. جی، موج طوفان معیشت، موج میم طوفان معیشت، میم عین یہ تے معصیت. اچھا، موج طوفان معصیت نے آہ میری کشتی کے رخ کو موڑ دیا. ہاں، موج طوفان معصیت پتہ کیا ہوتا ہے؟ موج تو ہوتا ہے نا، وہ لہر اٹھتی ہے نا بہت زیادہ، وہ بہا کے لے جاتی ہے. کبھی آپ دریا پہ جائیں یا آپ ویسے لہروں کا دیکھیں، کبھی بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے تو ایسے لہر اٹھتی ہے، وہ بلندی پہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی ڈبو دیتی ہے. موجے جو معصیت کا مطلب ہوتا ہے گناہ. تو جو گناہ ہے نا اس میں ہم ڈوب گئے ہیں، ہم غافل ہو گئے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اور آگے کیا لے کے جانا ہے. اب دیکھو نا، ایک مسافر ہے، اس نے لاہور سے ملتان جانا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی تو سامان رکھے گا، کوئی پانی رکھے گا، کوئی کھانا رکھے گا، یا کوئی کرایہ جو ہے نا وہ اپنی جیب میں ڈالے گا، وہ کپڑے رکھے گا 2-4 دن رہنے کے لیے، وہ سامان ہے. تو آگے لے جانے کا کوئی سامان ہم نے کیا؟ ہم نے تو گناہ جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ یہ کما لیے دنیا میں رہ کے. ہم نے وہ اللہ نے آخر جب اللہ نے یہ ایک وعدہ لیا تھا انسان سے کہ میں تمہارا رب ہوں. اب وہ رب ہے جو پالنے والا ہے، جو ادھر چھوٹا سا ہمارا باس ہوتا ہے نا، ہم باس بلاتا ہے تو ہم کئی بار جو ہے نا جی ہاں لبیک لبیک، لیکن اللہ ہمیں بلاتا ہے 5 وقت بلاتا ہے. ہم کتنا اس کی آواز پہ غور، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. تو یہ ساری چیز ہے. جب ہم غافل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم تاش پہ لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی لہو و لعب میں، دنیا کی زندگیوں میں، دنیا کی رعنائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں. تو یہی ساری معصیت ہے، یہی سارا یہ ہم کو اس کی جو ہماری کشتی ہے نا اس کو، یعنی اس معصیت کے تھپیڑوں نے کشتی کو وہ بطور اصطلاح، یعنی یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ ہمارا جو یہ پورا نظام ہے، اس کو اس نے دبو دیا، موڑ دیا، رخ موڑ دیا. جس ادھر جانا تھا ادھر نہیں جا رہے، ادھر نہیں جا رہے، وہ دوسری طرف چلی گئی. سر آخری شعر ہے سر نظم کا. ہائے وہ عہد جس کو اے مالک، ہائے وہ عہد جس کو اے مالک اپنی غفلت سے میں نے توڑ دیا. ہائے وہ عہد جس کو اے مالک اپنی غفلت سے میں نے توڑ دیا. اس میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے ایک عہد لیا تھا، ساری روحیں اکٹھی کی، جب روحیں اکٹھی کی نا، اللہ نے بولا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. جب ہم نے یہ عہد کر لیا کہ اللہ تو ہی پالنے والا ہے، پھر اور کون کس سے ہم امیدیں رکھتے ہیں؟ اور کون پالے گا؟ یہ تو دنیاوی اسباب ہے نا، کہ ہم کہیں پہ ملازمت کر رہے ہیں، کہیں پہ مزدوری کر رہے ہیں، کہیں پہ کھیتی باڑی سے ہم کما رہے ہیں، لیکن اصل رب العالمین تو وہ ہے. اگر وہ چاہے کھیتی کو چورا چورا کر دے، اگر وہ چاہے تو ہماری جو سارا کاروبار ہے اس کو کس طرح سے کاروبار میں نقصان ہوتے ہیں، لوگ عرش فرش پہ آ جاتے ہیں.
تو یہ کون ہے؟ یہ کون سی چھپی ہوئی طاقت ہے جو یہ کرتی ہے؟ اور وہ کون سی طاقت ہے جو ایک ذرے کو جو ہے نا وہ چاند بنا دیتی ہے؟ ایک کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک انسان، لیکن جب وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، ایک شعر ہے نا کہ ظفر اس کو نہ آدمی جانیے گا خواہ وہ کتنا ہی کیوں نہ ہو فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی۔ تو یہ ساری چیز ہے کہ اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو اللہ کی یاد جو ہے نا اس کو بھی آپ سامنے رکھیں۔ اگر اللہ نے اگر آپ کو غصہ آیا غصے پہ قابو پا لیں، اگر نہیں قابو پائیں گے تو آپ نقصان کر دیں گے، اپنا بھی نقصان کریں گے اور دوسروں کا بھی نقصان کریں گے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہ جو عہد تھا وہ ہم اس کو دن میں کتنی بار توڑتے ہیں، ہم لوگوں سے امیدیں وابستہ کر کے ہم دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر اس اللہ کے عہد کو توڑ نہیں رہے، بالکل توڑ رہے۔ تو پھر اگر ہمیں یہ عہد یاد رہے کہ یہ دیکھو نا، اب حلف اٹھاتے ہیں نا جب منسٹر بنتے ہیں یا کوئی بھی تنظیمیں بنتی ہیں کہ ہم جی وفادار رہیں گے، یہ کیا، یہ عہد ہے یعنی۔ تو اگر اس عہد کو توڑتے ہیں، آئین پاکستان ہے، پاکستان کا آئین ہے، جب کوئی وزیر مشیر حلف اٹھاتا ہے تو میں آئین پاکستان کی پابندی کروں گا، اگر وہ اس کے برخلاف کرتا ہے وہ اس کو عہد کو توڑتا ہے۔ اللہ کا عہد تو پھر سارے جتنے آئین ہیں، جتنے عہد ہیں، جتنے قوانین ہیں، اس سے سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے مختصر لیا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو بندے نے کہہ دیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور کوئی تیرے سوا رب ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کے سوا جو ہے نا امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اس کے سوا جو اس نے کام کہے ہیں ان کاموں سے ہم پھر جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا بس پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں ہے، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، ہماری کشتی جو ہے نا وہ غلط لہروں میں جو ہے نا وہ غلط سمت جو ہے نا وہ اس کی طرف چل جاتی ہے۔ تو اس لیے خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں آگے جو ہے نا وہ آخرت کا سامان جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، وہ سارا اللہ کریم نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں بتا دیا ہے۔ تو ہم قرآن پاک سے جڑے رہیں اور اپنی زندگیوں کو دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں۔ اپنے ارد گرد کا اور پیارے وطن پاکستان کا بہت خیال کیجیے، پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔